تیسرا نقطہ، اجتماعی غم گساری۔ روزے کی بیش بہا حکمتوں میں سے جو کہ انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ایک یہ ہے کہ معیشت کے لحاظ سے ہر آدمی کی پیدائش علیحدہ رنگ ڈھنگ پر ہوئی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالی مالداروں سے کہتا ہے کہ وہ اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل غنا کو شفقت اور رافت پر ابھارنے والے فقر کے حالات کا اس وقت تک نہ تو مکمل شعور ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہیں ان خاکساروں کی بھوک کا صحیح احساس ہو سکتا ہے، جب تک کہ یہ خود بھوک سے دوچار نہ ہوں۔ اور اس کے لیے روزہ ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو خواہشات کے غلام اکثر مالدار لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہ ہو پاتا کہ بھوک اور فقر کیا قیامت ڈھاتے ہیں، اور فقراء و مساکین شفقت اور رحمت کے کتنے محتاج ہیں۔ بنابری اپنے ہم جنسوں کے لیے شفقت اور رحمت کے جذبات، جو کہ انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیے گئے ہیں، حقیقی شکر پر ابھارنے والی ایک اہم بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح سے ہر آدمی یہ راز پا جاتا ہے کہ اسے اس بات کا مکلف کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر اس آدمی کے ساتھ جو کسی بھی پہلو سے اس سے زیادہ فقیر ہے شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو بھوک کی تلخی چکھنے پر اگر روزے کی صورت میں مجبور نہ کیا جاتا تو کوئی بھی آدمی کبھی بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ نہ ہوتا، جس کا اسے شفقت کی وساطت سے مکلف کیا گیا ہے، اور اگر ایسا کر بھی لیتا تو کما حقہ اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کی تہ میں اس چیز کو حقیقی طور پر محسوس نہیں کیا ہے۔